نبی علیہ السلام نے اس بات میں اپنے لب مبارک کھولے اور حدیث بیان فرمائی، لوگوں سب تو زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں جو دنیا کے اندر جگہ ہے وہ مسجد کی جگہ ہے، اور ناپسند جو جگہ ہے وہ بازار کی جگہ ہے۔ مسجد جن کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے رکوع کیتے جان، سجود کیتے جان، اور وحدانیت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اعلان اور اقرار ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا، تلاوت ہے تو صرف اللہ پاک کی، ان کا معنی ہے مسجد۔ اور مسجد نال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار۔ لوگوں جس وقت آپ سفر تو واپس آتے، پہلے آپ گھر نہیں جاتے سن، پہلے آپ مسجد کے اندر آ کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نبی علیہ السلام جس وقت اپنے گھر کے کام کاج کے اندر بیزی ہوتے، مصروف ہوتے، اذان سنتے فوراً آپ مسجد کے دوران رخ کرتے، مسجد کے اندر آ جاتے۔ فارغ ٹائم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے۔ اور حضرات یہ مسجد ہے جن کے اندر نبی علیہ السلام نماز ادا کرنے تو بعد لوگوں کو دعوت دے، حق بھی سناتے، درس بھی دیتے۔ مسجد کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے نکاح پڑھاتے، اور مسجد کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ دین کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی یا گھر گزری ہے یا میدان جہاد کے اندر گزری ہے یا گزری ہے تو مسجد کے اندر گزری ہے۔ اور حضرات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد کو اللہ کا محبوب گھر کیا ہے، پسندیدہ گھر کیا ہے۔ اور حضرات جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول پیغمبر دنیا کے اندر آیا، انہیں کوئی نہ کوئی گھر اللہ کا ضرور تعمیر کیتا ہے۔ میں مثال دے کی بات موقع ٹورا، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پیو پترا نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، جنہوں کعبۃ اللہ کیا جاتا ہے، جنہوں بیت اللہ بھی کیا جاتا ہے، جنہوں خانہ کعبہ بھی کیا جاتا ہے، جن کی ساری دنیا دیوانی ہے، ساری دنیا ویکھن کو ترستی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تانوں بھی مینوں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرو، آمین۔ اور حضرات پیغمبر سلیمان علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جو بھی مسجد بنوائی جنہوں مسجد اقصی کیا جاتا ہے۔ اور حضرات میں اگر اس کو پہلے بات کرا، سب تو پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کی تھی، یہ تعمیر ہوتی ہوتی ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سوال ہوا، آقا سب تو پہلا گھر دنیا کے اندر اللہ کا کیڑا بنایا گیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام دنیا کے اندر اللہ کی پہلی مسجد ہے، اور دوسری مسجد سلیمان علیہ السلام کی مسجد جنہوں مسجد اقصی کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کو اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے بنوائی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آقا دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آقا فرماتے تقریباً 40 سال کی مسافت ہے، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ خانہ کعبہ پہلے بنیا، بعد سے مسجد اقصی بنی، اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام لوگوں ہجرت کر کے مدینے گئے، آقا نے کچھ دیر گزاری،
آقا نو سکون نہ ہویا کیونکہ پہلی آپ بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر دے سن ٹھیک کریا پہلے آپ بیت اللہ کے اندر آ کے نماز ادا کر دے سن بیت اللہ کے اندر آ کے نماز ادا کر دے لیکن وہ چین سکون چھین گیا ظالمہ نے کھو لیا آپ مدینے چلے گئے اس وقت مدینے پہنچے حضرات اس جگہ پہ جا کے اللہ نے نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی تھی جن کا نام قباء ہے قباء کی مسجد کے اندر جو مسجد تعمیر ہے ان کا نام بھی قباء ہے اور ان کی شان عظمت اتنی ہے حضرات سنو جو ان کے اندر تو نفل ادا کر لیتا ہے اللہ اس بندے کو ایک عمرے کا ثواب ادا کر دیتا ہے اللہ تو ہمیں مدینے کی لے جائے حضرات میں مسجد کی اہمیت بیان کرنا چاہنا اور منظر کی مسمت بیان کرنا چاہنا آج تیرے لیڈر نے اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کی اجازت دے دی ہے حضرات اسلامی ریاست کے اندر کوئی نوا مندر نہیں بن سکتا اسلامی ریاست کے اندر کوئی دوسرا گردوارہ نہیں بن سکتا اسلامی ریاست کے اندر یہ بات سن لو نوٹ کر لو چھانگا مانگا کے اندر جمعہ ادا کرنے والوں چھانگا مانگا کی دھرتی پہ زندگی گزارنے والے باسیوں جوڑا تہاڈا لیڈر ہے کرتوت کیا کر رہا ہے کیسا لیڈر چنیا تسی آج کیا کرتوت میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا اللہ دے گھر کی حفاظت اللہ دے گھر کی حمیت اللہ دے گھر کی فضیلت انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کو بیان کراں گا اور انشاءاللہ منظر کی مسمت یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر بیان کراں گا حضرات سنو جنہوں تسی لیڈر بنے ہیں جنہوں تسی چناؤ کیتا ہے جندے واسطے تسی دن رات نمازاں ضائع کیتیاں جندے بھی دن رات اپنے ماں باپ کو ناراض کیتا ہے جندے بھی دن رات اج میری اکھاں چکھا پا کے جمعہ سننا ہے تھلے نظر نہیں کرنی ذرا توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا میں تیرا دل بھی نہیں دکھاواں گا تیرا لیڈر ہے میرے پتہ تجھے غصہ لگے گا لیکن میں حق بات بیان کا قائل تھا میرے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کوئی جائے گا کوئی آئے گا لیکن حضرات ایک نمازی کی بات کی رہ جائے گا قرآن حدیث والا تو اچھا ہے اونا لو اچھا ہے جو منتر دے پجاری نے اونا لو اچھا ہے جو بت دے پجاری نے اونا لو اچھا ہے جو کافر کنجرہ دے پجاری نے اونا لو اچھا ہے جو بتوں دے سامنے حضرات متھا ٹیکنے والے اونا لو اچھا ہے جو گائے کی پوجا کرنے والے حضرات اونا لو نمازی اچھا ہے جو گائے کا پیشاب پینے والے حضرات تہاڈا لیڈر آتے سنو حضرات تہاڈا لیڈر آتے گائے کا پیشاب بھی تہانوں پلائے گا حضرات توجہ کرنا میں مسجد کی بات کروں اللہ اکبر کبیرہ تہاڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن اتاریا مال کے ارض و سما نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا من المعتدين اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن اتاریا مانگ دیا تو سما نے فرمایا بے شک مسجدہ تعمیر کرنے والے مساجد نو تعمیر کرنے والے کیڑے انسان ہوتے ہیں کیڑے انسان ہوتے مسجد نو تعمیر کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا من آمن باللہ اللہ تے ایمان لانے والے اللہ تے غیب دا ایمان لانے والے اللہ عرش عظیم تے بیٹھا ساڈا ایمان ہے اللہ پاک نے خالق مالک ذات و دستگیر ساڈا ایمان ہے اللہ پاک جناب قیامت والے دن آمنے سامنے آئے گا ساڈا ایمان آمنت باللہ اسی ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے ایمان لے کے آئے والیوم الآخر آخرت دن کی ساڈا یقین ہے کہ آخرت
زکات ادا کر کے اپنے مال و پاک کرنے والے ولم یخش الا اللہ، لوگ ہر وقت ڈرتے ہیں کہ اللہ کو ڈر دے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو خوف نہیں کھاندے، ڈرتے ہیں کہ صرف اللہ کو ڈر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اللہ پاک نے مسجد تعمیر کرنے والے بندیاں دی صفت کو بیان کیتا ہے۔ انہاں دا پہلا یقین اللہ تے، انہاں دا دوسرا یقین آخرت دے دن تے، انہاں دا عمل جناب نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور ڈرنا کہ صرف اللہ پاک کو ڈرنا اور کسی کو نہیں ڈر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک کے رسول نے فرمایا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگ ہدایت یافتہ لوگ نے، ہدایت یافتہ لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارکہ اللہ پاک کا قرآن اتریا، پیغمبر نے زبان کھولی۔ حضرات سارا جہان جھوٹا ہو سکتا، میرا اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، سارا انسان غلط ہو سکتا، میرے اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ کی بات ہمیشہ سچی ہے، اللہ کی سچی بات ہے، اللہ کا سچا قول ہے، اللہ کا سچا فرمان ہے۔ جس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگ مسجد یا تعمیرہ کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور لوگوں جڑا دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے گا، جڑا دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے گا، جڑا دنیا کے اندر اللہ دے گھر کی تعمیر کردا ہے، جڑا دنیا کے اندر اللہ دے گھر کی تعمیر کردا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اج تیرے لیڈر نے اسلام آباد کے اندر مسجد توحید نے حدیث نو گرایا، ہر پسوں دی بات کے اندر بلڈوزر لگا کے کرین لگا کے مسجد توحید نو گرایا گیا، کیونکہ مندر کے اندر جگہ آ رہی ہے، مندر کے اندر جگہ آ رہی ہے۔ وہ ظالمہ کی سلم کر بیٹھا اپنی جان دے، وہ ظالمہ کی نو ٹھپا دادا بیٹھا ہے، وہ ظالمہ کی نو لیڈر بنا بیٹھا ہے، وہ ظالمہ کی دے پیچھے اپنی نماز ضائع کر بیٹھا ہے، وہ ظالمہ کی دے پیچھے اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھا ہے، وہ ظالمہ کی دے پیچھے اپنی برادری رسا بیٹھا ہے، وہ ظالمہ کی دے پیچھے اپنے بہن کے گھر آنا جانا چھڑ دیتا ہے، وہ ظالمہ کی دے واسطے اپنے بھائیوں کو چھوڑ چھڑی آئی۔ جڑا لیڈر تیرا مسجدہ گرا رہا ہے، جڑے لیڈر نے مسجدہ گرانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مہم چل گئی ہے، مہم چل گئی ہے، مسجدہ گرا دو، مندر بنا دو، تیرے لیڈرشپ نے، تیرے لیڈر نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، حضرات تیرے لیڈر نے آرڈر جاری کیتا ہے مسجدہ گراؤ، مندر بناؤ۔ حضرات مندر بنانا یہودیاں کا کم ہے، مندر بنانا کفار کا کم ہے، مندر بنانا ہندوؤں کا کم ہے۔ مندر اس بات کو کیا جانتا ہے جتنی بلڈنگ بنا کے اندر بت خانہ رکھا جائے، بت بنایا جائے، بت کی پوجا کی جائے، باہر گائے بنی جائے، اس گائے کی پوجا کی جائے، گائے کا گوبر کھایا جائے، گائے کا پیشاب پیتا جائے۔ تیرے لیڈر کے کام میں مسجدہ گرانا، مندر گرانا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے سونیا؟ مندر گرا دیو، مسجدہ بنا دیو۔ جڑا مسجد بنائے گا اللہ پھر کی ملے گا، جڑا مسجد بنائے گا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ اللہ دا گھر بناتا دنیا دے اندر، اللہ دی مسجد تعمیر کردا ہے، اور چھانگا مانگا مسجد ابو بکر نو تعمیر کرنے والے خوش ہو جا، خوش ہو جا۔ اللہ پاک نے تیرے واسطے کتنی خوشخبریاں رکھ چھڑیاں، اللہ پاک کا گھر اتنا خوبصورت تو اپنا حصہ ڈال کے بنوا چھڑیا، اللہ پاک نے گھر دی اندر سولر سسٹم دی اندر تیرا حصہ ڈال دیا، خوش ہو جا۔ آخر آپ
اپنے واسطے آخرت دیاں کمائیاں کر لیاں آخر اپنے واسطے آخرت بنا لئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا جڑا بندہ اللہ کا گھر تعمیر کردا اللہ کا گھر تعمیر کردا بن اللہ لہ بیتا فی الجنۃ لوگوں دنیا دے اندر اسی کوشاں کیتیاں جناب ریت لے کے آئے اسی کوشاں کیتیاں جناب اینٹاں لے کے آئے اسی کوشاں کیتیاں جناب سیمنٹ لے کے آئے اسی کوشاں کیتیاں جناب اس طرح دے جناب لکڑی دا کو سامان لے کے آئے وہ جناب دروازے لوہے دے لگا چھوڑے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا مول اللہ کی عطا کرے گا کسی نے 1000 دیتا کسی نے 5000 دیتا کسی نے جناب سونا دیتا کسی نے چاندی ہبا کی تھی کسی نے جناب خدمتاں دی دیا کسی نے جناب مزدوریاں دی دیا کسی نے جناب مستری ہونے کا کم کیتا حضرات توجہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرا پیغمبر ہجرت کر کے جا رہا ہے تیرا پیغمبر ہجرت کر کے مدینے دے ول جا رہا ہے تیرے آقا مدینے پہنچ جاندے اللہ اکبر کبیرہ قبا بستی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑا اڑا لیا قبا کی جے چلتی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میرے آقا آرام کر رہے میرے آقا ایک جگہ پسند آئی میرے آقا فرماتے لوگوں ایتھے مسجد بنا لی جائے لوگوں ایتھے کیوں نہ اللہ کا گھر بنایا جائے لوگوں کیوں نہ ایتھے اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے پتہ چلیا کہ جہی جگہ ہے ایتھے جناب کلثوم بن حضم رضی اللہ تعالی عنہ دیے اللہ اکبر کبیرہ ایتھے سامنے التجامہ کیتیاں گئیاں مائی صاحبہ کہنے لگی سونیا اگر تسی اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو میں تواڈے کول جگہ دے پیسے نہیں لواں گی میں تواڈے کول جگہ دی قیمت نہیں لواں گی بلکہ میں اللہ واسطے جگہ وقف کرنی ہے میں اللہ واسطے جگہ وقف کرنی ہے سبحان اللہ ماں تو اپنی جنت بنا گئی ماں تو اپنی جنت بنا گئی اللہ اکبر کبیرہ لیکن لوگوں توجہ کرنا سماعت کرنا خدا بستی کے اندر ایک آقا ایتھے مسجد تعمیر کر رہے حضرات مستری کوئی جوڑوں نہیں آیا حضرات مستری کوئی عرب کے اندر نہیں آیا حضرات مستری کو فلسطین کے اندر نہیں آیا حضرات مستری کو مصر کے اندر نہیں آیا حضرات مستری کو نان کے اندر نہیں آیا حضرات مستری کو شام کے اندر نہیں آیا حضرات مستری کو شام عراق کے اندر نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر مستری کون آیا مستری کون آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا خود مستریاں دے کام کر رہے میرے آقا خود مستری بنے نے صحابہ مزدور بنے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح صحابہ پکڑاندے پتھر میرے آقا اٹھاندے جناب دیوار دے لگاندے صحابہ گارا لے کے آندے میرے آقا کھلار دے اور لوگوں میرا پیغمبر تعمیر کر رہا ہے تو مسجد تعمیر کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسجد بنا رہا ہے مسجد تعمیر کر رہا ہے مستریاں کا کام آپ کر رہا ہے مزدور پیچھے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بنائی جا رہے مسجد بنائی جا رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو بنایا اللہ اکبر کبیرہ آقا مسجد بنا کے فارغ ہوئے آقا مسجد بنا کے فارغ ہوئے اللہ پاک نے انہاں دے مستری کو بڑا پسند آیا اللہ پاک نے انہاں دا مزدوری بڑی پسند آئی اللہ پاک نے انہاں دا گھر بڑا پسند آیا باقی اللہ سبحانہ نے فرمایا لا مسجد حسسا لا مسجد حسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین اللہ پاک نے فرمایا سونیا جڑا گھر بنایا جے تقوی تے بنایا میں اللہ پاک کو تقوی والا گھر بڑا پسند آیا میں اللہ پاک کو تقوی والا گھر جڑا بڑا پسند آیا صحابہ کہنے لگے آقا مسجد کا نام کی رکھنا ہے میرے آقا فرماتے قبا بستی کے اندر مسجد بنی ان کا نام مسجد قبا ہی رکھ دیو نا حضرات مسجد نبی تو چند کلومیٹر دے فاصلے تے مسجد قبا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اگر عمرے تے جائیں تے ذات کی نفر ادا کریں حضرات عمرے تے پہنچے تے جائیں کہ نفر ادا کریں میرے جیسے گنہگار واسطے بھی دعا کر دیں اس مسجد کی جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال ہویا آقا مدینہ کے اندر لوگاں کو مسجد حرام کعبۃ اللہ آقا ہوتے طواف کرنے نے سہرا کر رہے آقا ہوتے جناب حجر اسود کو بوسا دے رہے آقا ہوتے صفا مروا تے چکر لگا کے آقا ہوتے عمرہ دا ثواب لے رہے آقا ساڑھے دل دیا طرفوں ساڑھے دل دیا اندر رہ گئی
तड़प गए। अल्लाह इतने अपना बैतुल्लाह भी छोड़ के आए, अल्लाह इतने अपना घर बार भी छोड़ के आए, अल्लाह इतने अपनी जायदाद भी छोड़ के आए। अल्लाह सोनिया इतने सारा कुछ छक के आ गए। अल्लाह सोनिया इतने उमरा मंगे अल्लाह मेरे को वसाइल में दोबारा मक्के ले जावा, अल्लाह दलेरिया में दोबारा मक्के ले जावा। अल्लाह सोनिया इनके जग जो दलेर सिपाही नहीं दोबारा मक्के जुड़ जाइए। अल्लाह सालम बड़े सालिम ने। अल्लाह सोनिया हुन मैं की करा मेरे अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया और मेरे सोनिया ऐलान कर दे जेड़ा साथी तेरा इस मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उम्रे का सवाब अता करेगा। अल्लाह उम्रे का सवाब अता करेगा। साहबा खुश हो गया, रोजाना ही उम्रे का सवाब ले रहे, रोजाना ही 2 नफल जाके अदा कर रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। इन लोगों मदीने के अंदर पहला काम मेरे पैगंबर ने कीता तो मस्जिद बनाने वाला कीता। वो लोग पहला काम केड़ा कीता रियासत मदीना की मैं बात कर रहा। मदीने के अंदर जाके मेरे पैगंबर ने पहला काम केड़ा कीता। किसी बोलो केड़ा कीता। लीडर आया रियासत मदीना का ऐलान करके आया, लोगों को धोखा फरार लगा के आया। रियासत मदीना बनाने के अंदर लोगों का इत्तेफाक बहाल कीता। पहला इस्लामाबाद के अंदर काम कीता ते मंदिर बनाने का कीता। मंदिर बनाने का हजरात गुस्सा ना करना। अल्लाह मंदिर तो बनाने की इजाजत देती है, गाय भी आ जाएगी, पूजा शुरू हो जाएगी। और लोगों इन्हें कल लोग कहना इनका पेशाब भी पियो, फिर पेशाब भी पिया के साढ़े लीडर का ऐलान है। अल्लाह रियासत मदीना हजरात सुनो, रियासत मदीना के अंदर इस्लामी रियासत के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, दीगर फुक़हा का फतवा है इस्लामी रियासत के अंदर नवा गैर मुस्लिम का घर नहीं बन सकता, मंदिर गुरुद्वारा नहीं बन सकता। और हजरात खुदा की कसमें एहतजाजी जुमा है आज इस्लामाबाद के अंदर। लामा इब्साम नहीं सही रहमतुल्लाह ताला, हरे लीडर लामा इब्साम नहीं सही शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, उन्होंने पढ़ाना एहतजाजी जुमा इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि मस्जिद तौहीद को गिराया गया। मुसलमानों ने मस्जिद तौहीद को गिराने का हुक्म दिता बड़े लीडर ने, उसको गिराया गया। सामने इमाम आया, तशद्दुद कीता गया। इमाम का बाप आया, तशद्दुद कीता गया। अहले देवबंद इमाम आए, तशद्दुद करके जनाब घसीट के जेल के अंदर डाला गया। लेकिन सारे मस्जिद शहीद कर दे रहे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और लोगों पेशगोई है, पेशगोई है, सुन लो मेरी बात, सुन लो। मैं मिंबर पे खड़ा होके बात करना। इन्होंने मस्जिद को नहीं गिराया बल्कि अपनी किस्मत को गिराया। ये कई रोना शुरू हो जाओ, रोना शुरू हो जाओ। कई पासे भी रहती कैम और दूसरा कोई आ जाए तो आ जाए। ये हुकूमत कई, नोट कर लो मेरी बात। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मंदिर तो बना लिया शब भर में, मंदिर तो बना लिया शब भर में रियासत मदीना वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बनना। मैं की बोलिया मंदिर तो बना लिया शब भर में रियासत मदीना वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, मस्जिद की हिफाजत कर न सका। मस्जिद बाबरी गिरी, आज दुनिया जीती, पाकिस्तान जीता। लेकिन सालों तो हिंदुओं का मुल्क सी, मस्जिद शहीद कर दी थी। सालों तो इस्लामी रियासत है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है। इस्लामाबाद के अंदर तेरे आकर के मुसलमान की मस्जिद गिराई जाए, बतलाते वो मुसलमान का है या यहूदी का।
جو مسجداں گرائے مسلمان ہو سکتا نہیں. دیکھ لو جو مسجداں گرائے مسلمان ہو سکتا نہیں. دیکھ لو کہتا ہوں وہی جو بات حق سمجھتا. فضول کرنا میں نہیں آتا. آؤ توجہ کرنا. میرے آقا نے ریاست مدینہ کے اندر پہلا کام کیڑا کیتا ہے؟ سچی بولو. ایسے لیڈر نے ریاست مدینہ اسلام آباد کے اندر پہلا کام کیڑا کیتا؟ مندر بنوایا. مسجد گرائی، مندر بنوایا. حضرات بڑی وسیع جگہ لکھی گئی ہے، بڑی وسیع جگہ، اور مندر کی بنیاد رکھی گئی ہے. مندر کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک ہونا گردوارا، ایک ہونا مندر. گردوارا مندر سے فرق کیا ہے؟ جنہاں سکھ ہوتے ہیں نا، سکھ جنہاں تسی پیچھے چھاڑ آئے ہو وہ سکھڑے، انہوں نے گردوارا ہوتا ہے. وہ بھی کوئی قبر کی بنا کے اپنے کوئی پیر دی. اب کرتارپور ہے نا، کرتارپور انڈیا کے اندر انہیں گردوارے کے مطلب میں مطالعہ کر رہا سی. وہ کرتارپور ایک آدمی کا نام ہے، ایک آدمی کا نام کرتارپور ہے. اس کرتارپور موت آئی، وہ مسلمان سی، ایک اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کی بات کرنے والا، لیکن وہ دوسرے سکھ دے دے کو آگے جانے سے دعا کر دیتا، خیرہ پور کر دیتا. جس وقت فوت ہو گیا نا، فوت ہویا تو اسے کہنے لگے ساڈا بابا ہے، مسلمان کہنے لگے ساڈا بابا ہے. لڑائی پہ گئی. انہوں نے کہا چلو رات کو سویرے اٹھ کے دیکھنے ہیں جڑا پہلے پہنچ کے نہیں جس بابا آ گیا انہوں کا. وہ آئے، انہوں نے آ کے کپڑا چکیا، چلو بابا گئے. وہ بابا آج تک نہیں لبا، آج تک نہیں لبا. اٹھاؤ خدا کی قسمیں سکھا دیا تاریخ کرتارپور کا واقعہ. اور کرتارپور بابے کی جڑی چادر سی نا، جڑی چادر پئی سی وہ مسلمانوں نے پھڑ لی. انہوں نے اتنے قبر بنا دی. وہ کرتارپور دے اندر جڑی کوئی پگڑی وغیرہ سی، بابا کی جڑی پگڑی وغیرہ منجی وغیرہ وہ سکھ لے گئے. انہوں نے سکھا نے جا کے جناب جو نپتی کچھ اگے رکھ دی کو جناب ان کی پوجا شروع. اے کرتارپور دی کہانی. اور ہندو ایک بہت بڑی بیٹھک بنا کے ان کے اندر پھر بت رکھ دے، بت رکھ دے، اور اس بتوں کو پھر جا کے پوچھ دے. ایک بس ایک گائے ماتا بن دے، کیونکہ انہوں کی ماں گاں ہے، گاں ہے انہوں کی ماں. وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، انہوں پیشاب پیتے ہیں، انہوں جناب گوبر کھاندے ہیں. یہ ہوتے ہیں مندر. ہندوؤں کے ہوتے ہیں کی ہوتے ہیں مندر. جنہ سے بت رکھا جائے وہ کیا جاتا ہے مندر. یہ مندر بناؤں گا تھوڑے لیڈر اسلام آباد میں. لیکن لوگوں انشاءاللہ یہ مندر نہیں بنے گا. بولو انشاءاللہ یہ مندر بنے گا. مسجد کی تعمیر الحمدللہ آج شروع ہے اللہ دے فضل و کرم نال، لیکن مندر رکے گا انشاءاللہ تعالی. حضرات سنو، میرے پیغمبر مندر گران واسطے آئے. میرے پیغمبر نے بھی مندر گرائے. وجی صاحب میرے پیغمبر نے بھی مندر گرائے، بت توڑے. آؤ توجہ کرنا. آقا علیہ السلام پریشان نے، آقا پریشان نے. آقا علیہ السلام نے میدان جہاد کا اعلان کیتا. مدینے کے اندر اعلان ہو گیا جہاد کا. جہاد کرتے کرتے مکے کی واری آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے کرتے مکے کے اندر تشریف لے کے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مکے کے اندر اسی مکے کے اندر جہاد کرنے واسطے جانا. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. چلو آج پھر دوبارہ مکہ دیکھیں گے، تازگیاں کا پھر دیکھیں گے، پھر آخرکار اس جگہ دیکھیں گے. صحابہ کرام نے تیاریاں کی دیا. 10,000 کا لشکر لے کے 10,000 کا لشکر لے کے میرے آقا مکے کے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے پہلا کام مکے کے اندر جڑا آگے دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمان لو، میرے آقا علیہ السلام نے عمل لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے. میرے آقا مکے آئے، میرے آقا کسی دے گھر نہیں گئے. میرے آقا چلتے جا رہے بیت اللہ دے اندر پہنچے. بیت اللہ دے اندر لوگ بیت اللہ دے اندر 360 فٹ کنے 360
160 بتاں نوں میرے آقا نے توڑیا، بتاں نوں میرے آقا نے توڑیا، خانہ کعبہ نوں بتاں تو محفوظ کیتا، پاک کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا چکر لگا رہے، بیت اللہ کے چکر لگا رہے، میرے آقا نے بتاں نوں توڑن تو بعد آقا فرماندے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لوگوں حق آ گیا، باطل گیا، باطل جانے والا، لوگوں حق آ گیا، باطل گیا، باطل جانے والا۔ انشاءاللہ مسجد بنے گی، مندر نہیں بنے گا، مندر جان والا، بولو انشاءاللہ۔ میرے آقا نے مکے کے اندر جا کے مندر گرائے، 360 بت گرائے، آقا نے مندر گرائے، انہا کفار نس کے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیتا، آقا صفا مروہ دے چکر لگائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نو بڑیاں خوشیاں ہوئیاں، انج کر کے بیٹھے نے، آقا بیٹھے، حضرات توجہ کرنا، میرے پر غور کرنا۔ آقا بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بنو کنانہ تو ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی بنو کنانہ دے اندر جڑا بوتے عزا دا بوتے، آقا جی ہم نے لوگ گزاری کے مندر بھی بڑا بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جکر کے نظر دوڑائی، آقا نے دیکھا خالد بن ولید، لبیک یا رسول اللہ، کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے جا، چلا جا، بنو کنانہ دے اندر چلا جا، انہا یہودیاں کافرہ دا بہت بڑا مندر، انہا یہودیاں کافرہ دا بہت بڑا مندر، اس مندر دے اندر جڑا بوتے عزا، انہی لوگ پوجا کر دے، ان دے سامنے جا کے سجدہ کر دے، جا کے گرا دے، انہوں گرا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال 30 سواران اڑا کے پہنچے اور جا کے اس مندر نو گرایا، اس بت نو گرایا، مندر نو گرایا۔ یعنی میرے آقا مدینے دے اندر تو مسجد کو بنان، میرے آقا مدینیوں واپس مکے جان، میرے آقا دی تبلیغ دعوت سے ذرا مندرانوں گرا دیو، مندرانوں گرا دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن ولید مندر گرا کے آئے نا، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما، میرے آقا مخبر کریم بن حسین دی اندر، آقا بن حسین دی اندر ایک بہت بڑا مندر، ایک بہت بڑا مندر بن حسین دی اندر، آقا ان دی اندر بہت جڑا سواد رکھیا ہویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرمانے عمل بھی آس کڑا ہو جا، جا کے مندر گرا کیا، یہ عمل میں اپنی ناس سپاہی جا ٹر گیا۔ آقا چلتا چلتا جس وقت مندر دے دروازے دے پہنچیا، ایتھے پجاری بیٹھا، منداری بیٹھا، پجاری بیٹھا، انہاں دا ہنومان بیٹھا، یہ دروازے تے کہنے لگا عمر پیچھے مڑ جا، اگر تو سوا نو ہاتھ پائے گا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج بھی لوگ یہ گل کہتے ہیں، آنا ننکانے دے اندر ایک ٹالی سی، ٹالی ننکانے دے اندر بڑی پرانی، واحد پیر واحد اتھے دربار، واحد پیر، واحد کون ہے؟ اللہ دی ذات، واحد کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ لیکن جدو ٹالی دے تھلو کوئی لنگدا سی نا، جڑا ٹالی دے تھلو لنگدا سی بابا، اور میں اگلے دن پیراں دی لڑی کھولی، کوئی ٹالی شاہ، کوئی کار شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، خدا دی قسم میں تے حیران ہو گیا، اب لوگ انہاں دی پوجا کرتے نے، ٹریکٹر شاہ، اب تواڈے کول کار نہیں آندی، بڑے انہوں کانے پڑھنے ہوندے نے، ہار پڑھنے ہوندے نے، کئی میں ویکھے نے، اب بابیاں دی بیبیاں بھی میں کئی ویکھیاں نے، انہاں دے بال بھی میں کئی ویکھے نے، بچ کے جان گے بابے نو پیسے دیں گے، کار نو ہاتھ لا کے ڈرنک چوم دے، پر اب کار کی ہو جی کار ہے یار، عقیدہ ہی خراب ہو گیا لوگوں کا۔ ایویں وہ ٹالی شاہ، وہ ٹالی دے تھلوں کوئی لنگ جائے نا، جنہوں اولاد نہ ہوئے انہوں اولاد ہو پی، واہ جی واہ۔ انہیں مطلب کہ ٹالیاں کو اولاد لب دی تے ساڈے ورگے تے بے اولاد ہی مر جاندے، بھابیاں کردے اولاد ہی نہیں سی ہونی۔ اللہ دی خیر ایتھے نظر مارو کہ ایتھے بھابی گھر کی نے کتے ماشاءاللہ، اللہ دی رحمت ہے، یہ رب العالمین دی رحمت ہے کہ ٹالیاں کولو، کاراں کولو، ٹریکٹر شاہ کولو۔ ایک دن میں بیٹھ والے علاقے لے گیا، اس کا نام بابے دا سی بھولے شاہ، بھولے شاہ۔ میں جڑا پہلے ہی بھول جائے انہیں کھاد کٹاتے نہیں،
ذرا سنو اچھا وہ ٹالی نا وہ کہہ رہے یہ جڑا ٹالی پٹے گا نا ان کا گھر تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا وہ کچھ ساڑھے ورگا دماغ پھریا مولوی اترے گا انہوں نے کہا سی پٹنے دسو کی دیو انہوں نے کہا 10 لاکھ روپیہ لگ گیا یہ ٹالی دی انہوں نے جنہ پٹ لی تے جناب اس کے بعد جڑا دوسرا مسئلہ والا نا ٹالی تے ٹیکا رکھنے والا وہ اہل حدیث بھی ہو جائے گا اگر بھابی پٹ لے اللہ دی فضل و کرم بابا عبدالرشید اللہ دی رحمت نال اس ٹالی نوں کوئی ہاتھ نہیں سی لاوندا کوئی لاوندا سی او خون آ گیا اون دا پتر بیمار ہو گیا اودی ڈٹ ٹوٹ گئی وہ سارا علاقہ ڈریا اللہ دی رحمت نال کہ توحید والے کہے ان ادھے گھنٹے دے وچ ٹالی وڈ کے ٹالی تے لا دے تے لات لی تے پھر وہ بابا ویکھے نہ وڈ لئی لات بھی لئی انہوں نے کہا او جی تے 300 انہوں نے کہا سی یہ گل ہی نہیں آکھی لاکھ روپیہ دیو انہوں نے کہا سی یہ گل ہی نہیں آکھی پھر اس طرح پھرتے نے حضرات سنو توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا پہنچے عمر بن عاص پہنچے وہ پجاریہ مداریہ سامنے آ گیا کہ لگا عمر ڈالے سونا اگر تجھے اندر بڑھیا نا تو تیرے نال جو کچھ ہونا اسی نہیں جان دے آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ کر کے پڑھاؤ ایک تلوار نے اشارہ کیتا سیرت ابن حشام کھول کے دے تاریخ کی کتاب ہے سیرت ابن حشام میں بغیر حوالے تو بات نہیں کرتا تھوڑا جا میرے مطالعہ کرنا ہوئے تاریخ اسلام کو عمر بن عاص نے کہا پڑھاؤ ایک جو تلوار کی تھی بابے ریو پڑھ کے جا پائے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے جاندے تلوار ٹھوکی سواد ابو تو تھلے گرایا مندر نو توڑ پھوڑ دیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ واپس آن لگا وہ مداری کہتا تینوں کچھ نہیں ہویا وہ عمر کہنے لگا کوئی ہور بھی ہے کہتے 10 میں انہوں نے بھی لبڑی جاواں یہ تے ایک سی تے ایک کچھ نہیں کر سکیا کہنے لگا بیلیا تینوں کچھ نہیں نہ ہویا تے پھر انج کر لا جڑے رب دا تو کلمہ پڑھیا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر سبحان اللہ یہ مسلمان ہو گیا مندر گیا آقا پھر تشریف فرمانے عمر بن عاص آئے آقا مندر توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا ایتھے بت منات کی پوجا بڑی ہوندی ہے بت منات کی ہے آقا کی پوجا بھی بڑی ہوندی بڑا بڑا مندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن زید اشری رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا جہاں سعد انہوں بھی گرا وہ دے کے بھی مداری کھڑے ہو گئے انہاں دے پادری کھڑے ہو گئے کہنے لگے سعد واپس مڑ جا چل جائے گا سڑ جائے گا واپس چلا جا ساتھ کہنے لگا پناہ ہو جو نہیں کہ تلوار چل جڑی پناہ ہو گئے پھر ساتھ اندر گیا بناتے ٹوٹے ٹوٹے کیتے ٹکڑے کیتے مندر گرایا زمین دے برابر کیتا یہ بھی جنہیں پداری سن سارے مسلمانوں کے نبی کی خدمت سے حاضر ہو گئے لوگوں سن لو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا آقا فرماتے جام حق کا باطل باطل لوگوں مکے سے حق آ گیا باطل ختم ہو گیا انشاءاللہ اسلام آباد سے بھی حق آئے گا باطل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ لوگوں خدا دی قسمیں اے اللہ دے گھر نے انہاں نوں تعمیر کریا کرو او میں پٹدا نہیں میں روندا کلاندا تواڈے اگے او مسجد دے پیسے دیا کرو مسجد چ روپیے دیا کرو 1 روپیہ ہے وہ بھی دیا کرو 10 روپیے نے وہ بھی دیا کرو اپنی آخرت بنایا کرو اپنی آخرت بنایا کرو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے جڑا اللہ دے گھر نال تعمیر کرے گا پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا بڑی شان عظمت کا مالک ہے اللہ کا کار انہوں روشن رکھیا کرو ہر تعمیر سے حصہ لیا کرو کنجوسی نہ بٹیا کرو بڑے بڑے وکیل بن جاندے نے بڑے بڑے کنجوسی کر جاندے نے ہائے اللہ اسی مسیح ہی ہو کے رہ گیا مسیح ہی ہو کے رہ گیا اور لوگ میری گلاں نہ کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کریا کرو اگر نکا جائے کہ لوٹا میں معمولی جا لوٹا سمجھنا مسجد دے اندر لوٹا اگر لوٹا بھی لیا کے تسی رکھ دیو گے نا جنہ نمازی طہارت کر کے وضو کر کے نماز پڑھے گا جنہ ثواب اللہ اینو عطا کرے گا مسجد کے اندر بیٹھن دا انہاں لوٹا دے آ کے دین والے نو بھی عطا کرے گا سبحان اللہ جھاڑو دی کی اوقات ہے بنے نہ ہوئے جمعہ پڑھ کے لوٹے ہی لوٹے ہوں جھاڑو ہی جھاڑو اور بھی نے جھاڑو تے لوٹے والے آکھیا پڑھو مثال پیش کی ہے
ایک ادھا ہی ٹوٹا ہوتا مسیح حضرات مسجد بناؤ تعمیر کرو اللہ اکبر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے لوگوں شام دے علاقے دے اندر انہیں دیوے ویکھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے دیوے ویکھے دیوے اور دیوے جان دے ہو نا اور کندیل کا میں ہور نقشہ پیش کرتے ایک پیالی لے لو اس پیالی چے زیتون دا تیل پا دیو مائنوں کو وہ روئی تھوڑی جی کر کے ملیٹے دے دے روئی نو تیل نال پے دیو بعد ماچس دی تیلی لا دیو اور روشن ہو جائے گا تینوں دیوا پیندے نے باقی سمجھ کے نہیں دربارہ دے جاؤ تو تمہیں پتہ لگے حضرات سنو یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ شام دے علاقے کے گئے انہیں کندیل خریدی انہیں دیکھا اتنا روشنی ہو جاتی ذہن سے خیال آیا مسجد سے نماز پڑھنے یا شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے اندھیرا ہو جاتا ہے اور صبح بھی آنے آتے اندھیرا ہوتا ہے کیوں نہ اتوں میں شہر لے جاواں آج لے جاواں کندیلاں جا کے روشنی کراں گا مسجد روشن ہو جائے حضرات توجہ کرنا ایک خرید کے لے آیا میں بات مختصر کر دیا بات مکا دیئے ایک کندیلا خرید کے لے آیا دیوے خرید کے لے آیا انہیں آ کے زیتون دا تیل سٹیا روئی لگی اور جناب انہیں مسجد نے روشن کیتا مغرب ٹائم تو بعد آئی تشریف ہے مغرب تو بعد آقا مغرب کی نماز پڑھ کے چلے گئے سر جس وقت آیا آ کے نماز پڑھی آ کے میں روشن کر دیتی مسجد کے دیوے جلا دیتے میرے آقا علیہ السلام عشاء کے وقت آئے میرے آقا نے دیکھا مسجد کے اندر روشنی بابے بھی خوشحال نے نوجوان بھی خوشحال نے پریشانی کوئی نہیں نیچے پہلے سوٹیاں نہ لیتے کرتے آتے سے نیرا ہی ہوتا ہے میرے آقا نے بڑی خوشی کا محسوس کی تھی آقا نے مسجد کو روشن کی دیکھا میرے آقا فرماتے کتنے کم کیتا ہے صحابہ کہنے لگے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے یقین جانو میرے آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اگلے الفاظ سننا میرے آقا فرماتے اتنی خوشی مسجد نو روشن دیکھ کے میرے آقا نے یہ آقا فرماتے اور تمیم داری پہلی یہ دعا ہے اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے اللہ تیری آخرت بھی روشن کرے اور مسجد نو روشن کرنے والے نبی کی دعا ہے جہاں مسجد کو روشن کرتا ہے اللہ کی دنیا بھی روشن کرتا ہے آخرت بھی روشن کرے گا اور میرے آقا فرماتے تمیم داری کاش کہ میرے کو کوئی بیٹی کواری ہوندی میں رقیہ کا بھی بیاہ کرتا زینب کا بھی بیاہ کر دیتا میں ام کلثوم بھی بیاہ چھڑی میں فاطمہ کا نکاح بھی کر چھڑیا میں محمد کو کوئی بیٹی نہیں اے تمیم داری کاش کہ میرے کو کوئی کواری بیٹی ہوندی اوندا نکاح میں تیرے نال کر دیتا صرف مسجد روشن کیتی ہے مسجد روشن اتنی اجر آقا کی خوشی دیکھ کے نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ یہ بیٹھا کہنے لگا آقا میری گزارش ہے آقا فرماتے تیری کی گزارش ہے آقا تہاڈی خوشی دیکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہویا تہاڈے کول تو بیٹی کواری ہے نہیں آقا میرے کول بیٹی کواری ہے ان کا نام مغیرہ ہے اگر تسی پسند کرو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم داری نال کرنا حضرات کوئی برابری نہیں ہے امیر بندہ ہے تمیم داری غریب بندہ ہے میرے آقا فرماتے چل ٹھیک ہے آقا علیہ السلام نے تمیم داری کا نکاح مغیرہ دے نال کیتا ایک مسجد روشن کرن دے نال اللہ نے انعام عطا کیتا دنیا کے اندر اللہ نے رزق عطا کر چھڑیا بیوی بھی عطا کر چھڑی اور اللہ تعالی نے جنت کے اندر محمد کا گواہی بنا چھڑیا